سورہ یوسف آیت نمبر 99. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پھر جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ امن والے اگر اللہ نے چاہا. پیچھے ہم پڑھ رہے تھے کہ نبیوں پر معجزے اترتے تھے اور معجزے کیسے ہوتے تھے؟ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ نبی ہیں. یعنی نبی ہونے کی نشانی کیا ہوتی تھی کہ ان کے پاس معجزے اترتے تھے. اگر کسی نبی کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہوتا تھا تو اس کی قوم ان سے کے بارے میں کہتی تھی کہ آپ کے پاس معجزہ تو ہے نہیں، ہم تمہیں کیسے نبی مانیں. تو اسی طرح اللہ کی طرف سے پھر اس قوم پر اس نبی پر کوئی نہ کوئی معجزہ اتارا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزے تھے. نمبر 1 معجزہ کون سا تھا کہ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا تو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا. یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا. اور دوسرا معجزہ نبی کو کون سا دیا گیا تھا؟ قرآن پاک. قرآن پاک معجزہ ہے. کیسے معجزہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ڈیٹیل ہمیں دے دی ہے، وضاحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. اس میں ہر بات آپ کو ملتی ہے. کسی بھی مسئلے کے حوالے سے آج بھی اگر ہم پریشان ہوتے ہیں تو یہ قرآن ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے کہ اس مسئلے کا سولوشن اس قرآن کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس کے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. قرآن بطور خود معجزہ ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں خود کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہی ہیں. کوئی بھی اس میں زبر زیر کی تبدیلی تک نہیں کر سکتا. معجزہ ہوتا کیا ہے؟ معجزے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی نشانی، اور اس کا مین بات یہ ہوتی ہے معجزے میں کہ انسان اس معاملے میں عاجز ہو، یعنی وہ کام انسان نہ کر سکتا ہو. اس کام کو کوئی انسان خود نہیں کر سکتا اور انسان اس کام کو جب کر کے دکھاتا ہے تو وہ کام کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے. اب ایک قمیص کو بھیجنے کے بعد ان کے بعد کی بنائی لوٹ آنا ایک معجزہ تھا، ورنہ قمیص تو کوئی بھی کسی کے آنکھوں پر رکھ دے تو کبھی بنائی نہیں آ سکتی. تو یہ کیا تھا؟ ایک معجزہ تھا جو اللہ نے نبیوں کو دیا تھا. معجزے کس کے پاس ہوتے تھے؟ نبیوں کے پاس. اور کرامت کس کے پاس ہوتی تھی؟ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کے قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس کے اوپر کرامت کو نازل کرتا ہے. کیسے کہ اسے سم ٹائم ایسے لگتا ہے کہ ایسا کر لینے سے یہ بہتر ہو جائے گا، یعنی الہام ہوتا ہے اسے. وہی بھی الہام ہوتی تھی لیکن اللہ کی طرف سے نبیوں پر ہوتی تھی. لیکن اب آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہی تو نازل نہیں ہو سکتی لیکن خواب الہام کی صورت میں آ سکتے ہیں، کوئی سوچ الہام کی صورت میں آ سکتی ہے. اور وہ کن کو آئے گی؟ اللہ کے مقرب بندوں کو، اللہ کے ولیوں کو، جسے ہم کہتے ہیں کرامت. دوسرے لفظ میں ہم اسے کیا کہیں گے؟ کرامت. کہ کرامت ان پر اترتی ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وحی میں کیا فرق ہے، معجزے میں کیا فرق ہے. معجزہ صرف نبیوں پر نازل ہوتا ہے اور کرامت اللہ کے ولیوں پر نازل ہوتی ہے. اللہ کا ولی وہ نہیں ہے جو جھگی بنا کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست. اور دوست کیا ہوتے ہیں؟ میلے کچیلے نہیں ہوتے. ہم نے جو ولیوں کا نقشہ دنیا میں رکھا ہوا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا پہنچا ہوا بزرگ بیٹھا ہے لیکن میلا کچیلا بیٹھا ہے، گندگی اتنی ہے اس کے پاس. وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. ہم نے جو ولی کی ڈیٹیل پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، نوافل کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. گندے شخص کو دیکھ کے اللہ کہاں سے یاد آئے گا؟ پیر فقیر کو دیکھ کے اللہ کہاں سے یاد آئے گا؟ ملنگ بنے بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ کے اللہ کہاں سے یاد ہوتا ہے؟ ان کو دیکھ کے تو کراہت فیل ہوتی ہے. لیکن جو ان باتوں کو سمجھتے نہیں وہ تو ان کے آگے جا کے سجدے بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ان کی غلاظت کو بھی تبرک سمجھ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ سوچ ایک انسان کے ساتھ ہے کہ دین کیا ہے؟ پاکیزہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے. اگر صفائی ہی اس کے اندر نہیں ہے تو ہمیں ایمان اس کے اندر کہاں سے آ گئے؟ تو اس کے لیے ایمان کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس کے پاس صاف ستھرا ہونا اور اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اس کے کردار کو، اس کے عمل کو دیکھ کر خود بخود اللہ یاد آ جائے. نہ کہ یہ ہو کہ وہ کہے کہ اگر تمہاری اولاد نہیں ہو رہی تو اپنی بیوی کو میرے پاس چھوڑ دو، میں اس کے اوپر وظیفہ کروں گا، پھر لے جانا، پھر اس کو حمل ہو جائے گا. کون سا وظیفہ؟
وہ ہم خود ہی سمجھتے ہیں کہ اس نے کون سا وظیفہ اس کے ساتھ کرنا ہے. تو اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ کا لقب ملا نا انہیں، تو کیسے تھے؟ آزمائشوں میں پورے اترتے چلے گئے. اللہ نے جتنی بھی آزمائشیں دی ان میں پورے اترتے چلے گئے. تو یہ تھے اللہ کے ولی، اور ایسے لوگوں پہ اللہ اپنی کرامت کرتا ہے. اور یہ کن کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے؟ صرف مقرب لوگوں کے ساتھ، ولی لوگوں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بارہا جگہ پر انہیں اپنی بات ماننے کا اور اپنے معاملات کے بارے میں بتانے کا خیال کیا. ایک والدین کی بات کو ماننا اور والدین کا خیال رکھنا، ان دونوں میں بھی ڈیفرنٹ بات ہے. والدین کی بات کو ماننے سے مراد کیا ہے کہ امی نے کہا اٹھو یہ کام کر دو، ہم نے کر دیا. اگر امی نے کہا ہے پانی پلا دو، اب ہمیں نہیں پتا کہ امی کو پانی کی کتنی طلب ہے، ہم نے کیا کیا؟ ایک گلاس پانی لا کر دے دیا، امی نے کہا اور پانی لے آؤ. ہم نے صرف اتنی بات مانی جتنی انہوں نے ہمیں کہی، ہم نے خیال نہیں رکھا. اگر مجھے خیال ہوتا تو میں یہ سمجھ جاتی کہ میری امی اب باہر سے آئی ہیں یا کام کر کے تھک چکی ہیں، تو اب انہیں پانی کی طلب کتنی ہوگی؟ زیادہ. تو میں آٹومیٹکلی خیال کرتے ہوئے کیا کروں؟ ایک گلاس نہیں لے کے جاؤں گی، میں جگ لے کے جاؤں گی یا میں واٹر بوتل لے کے جاؤں گی کہ جتنا انہیں ضرورت ہوگا اتنا میں انہیں دوں گی. تو یہ کیا ہے؟ ایک احساس ہے جو اولاد کے دل میں ہونا چاہیے. اب امی نے کہا ہے میرے ساتھ کچن میں کام کرو، چلو سلاد بنا دو. میں نے سلاد بنائی اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ارد گرد باقی بھی کھیرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں سلاد بنا کے سائڈ پہ ہو گئی. میں نے والدین کی بات تو مانی ہے، لیکن والدین کا خیال، اگر میں خیال کروں گی تو میں کچن میں کیا دیکھوں گی؟ مجھے سمجھ آئے گی امی یہ آپ نے کام کر لیا، ان کو میں سمیٹ لوں، یا آپ یہ بنا رہی ہیں کسی چیز کے کاٹنے کی یا کسی چیز کی اور بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں میں آپ کی ہیلپ کر دوں. تو والدین کا خیال اس انداز میں رکھنا کہ وہ تھک چکے ہوں گے تو میں انہیں تنگ نہ کروں، یہ ہوتا ہے والدین کا خیال. اور اگر آج امی نے کام بتایا کل نہیں بتایا تو وہ کرے گی کل. آج امی نے کہا گھر صاف کر دو، کل امی نے نہیں کہا تو وہ کیا کرے گی؟ جو خیال کرنے والی ہوگی وہ کرے گی، جو بات ماننے والی ہوگی وہ نہیں کرے گی. کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ آپ نے کون سا مجھے کہا ہے کام کرو. تو آپ کون سا بننا چاہتے ہیں؟ کون سے بچے بننا چاہتے ہیں؟ جو خیال رکھنے والے ہو، یعنی والدین کا خیال رکھنا. مجھے پتہ ہے صبح سے امی لگی کھڑی ہیں، گھر کے کام کر رہی ہیں، اب وہ کیا ہے؟ تھک گئی ہوں گی. وہ آپ کو نہیں کہیں گی کہ آ کے مجھے دباؤ. مجھے خیال کرنا ہے نا کہ میری والدہ اب تھک گئی ہوں گی، ان کے سر میں درد ہے. اگر اس امی نے کہہ دیا میرے سر میں درد ہے، اب کوئی نہیں بولے گا یا کوئی شور نہیں کرے گا. ہم نے صرف اتنی بات ماننی ہے کہ شور بھی نہیں کرنا اور تنگ بھی نہیں کرنا. دبانے کا خیال نہیں آئے گا کہ امی کو دبا بھی دے، امی کی کوئی ٹیبلٹ میڈیسن ہی دے دے، کوئی ان کی خدمت ہی کر دے یا تیل لگا دے. یہ خیال اس کے دل میں آئے گا جس کے دل میں احساس ہوگا. اور میں اکثر اپنی بیٹی سے یہی کہتی ہوں کہ تمہیں خود اس باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تمہیں خود احساس ہونا چاہیے کہ امی اب تھک چکی ہوں گی. امی بھی تو انسان ہے، یا وہ آپ انسان ہیں امی انسان نہیں ہے. اچھا بعض کا تو کپڑے دھلوا رہی ہوتی ہے، مما کتنی دیر اور لگے گی، میں تو تھک گئی ہوں. میں کہتی ہوں یہی دیکھ لو کہ جب میں اکیلی دھوتی ہوں تو تمہارے دل میں خیال آتا ہے کہ میری ماما اتنے دھو رہی ہے تھک جائیں گی، میں تو اتنے نہیں دھو سکتی. تو ماما بھی ایک انسان ہی ہوتی ہے، ذمہ داری کی وجہ سے وہ تھک بھی جائے تو تب بھی کام کرتی رہتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی میں تھک گئی ہوں تو میں بیٹھ جاؤں. لیکن بچے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا کام کر کے تھک گئے، ہم بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ہمیں؟ والدین کی خدمت، ان کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، بات ماننا ضروری نہیں ہے. بات تو آٹومیٹکلی تبھی مان جائیں گے جب خیال بھی ہوگا. خیال ہوگا تو ماما کو بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی. کیا خیال ہے؟ اگر میں ان کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھوں گی، میں دیکھ رہی ہوں گی کہ امی کیا کر رہی ہیں، اب کیا کر رہی ہیں، اب آج کیا کریں گی، اور مجھے خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ اب امی کو کس چیز کی ضرورت ہے. کچن میں کھڑی ہوئی ہیں امی سالن بنا رہی ہیں، اب اگر مسالے دور پڑے ہیں، امی کو اب کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ مسالوں کی ضرورت ہے. تو یہ خیال کس نے رکھنا ہے؟ ہم نے. اور یہ ہم کب رکھیں گے؟ جب ہمیں موبائلوں سے فرصت ہوگی. جب ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوں گے تو ہمیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ مما کو کام کر رہی ہیں. کھانا پکا کے وہ آپ کے آگے آ کے رکھ دیتی ہے اور ہم مزے سے کھا کے فارغ، اور پھر کہتے ہیں کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ احساس والدین کا ہم نے کرنا ہے.
یہ خیال ہم نے کرنا ہے، اور یہ خیال آج نہ کیا نا، یہ خدمت آج نہ کی، اور پھر اس خدمت پر ہمیں صلہ کیا ملے گا؟ یہ خیال رکھنے پہ ہمیں صلہ کیا ملے گا؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ نے بغیر کہے بات مانی ہے، آپ کو پتا ہے امی کو یہ ضرورت ہے، آپ نے وہ کر کے دی ہے، آٹومیٹکلی ماما کے زبان سے کیا نکلے گا آپ کے لیے؟ دعا نکلے گی۔ مجھے لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ کام ہی ایسے کریں کہ لوگوں کی دعائیں خود آپ کو ملیں، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہ ہو کہ میرے لیے دعا کریں۔ دیکھیں جب آپ کہیں گے تو خلوص سے آپ کے لیے پتہ نہیں دعا کرے یا نہ کرے، جب آپ اس کا خیال کریں گے۔ اچھا آپ ایک بزرگ کو راستے میں دیکھ رہے ہیں، سڑک کے پار کھڑا ہے، سڑک پار کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں وہ کر ہی لے گا، روز ہی اس کا کام ہے، کر لے گا۔ آپ پھر اسے کہیں میرے لیے دعا کر دو، وہ دعا نہیں کرے گا۔ ویسے اگر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک کراس کرا دی ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ میرے لیے دعا کرے، وہ کیا کرے گا؟ خود آپ کو دل کی گہرائی سے دعا دے گا۔ تو ایسے ہی جب آپ کہتے ہیں پتہ نہیں امی میرے ساتھ بولتی نہیں، میرے ساتھ باتیں نہیں کرتی، میں کوئی بات کرتی ہوں مجھے جواب نہیں دیتی، آپ کو پتہ ہے وہ کتنی تھک چکی ہوتی ہے، اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہی ہوتی۔ تو آپ کو بلکہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ اب امی تھک چکی ہیں تو میں فضول گوئی سے باز رہوں، میں ایسے کام نہ کروں جن سے امی پریشان ہو، بلکہ میں ایسے کام کروں جن سے اپنے والدین کی دعائیں لوں، نہ صرف والدہ کی بلکہ والد کی بھی دعائیں لینی ہے۔ اور والد کی دعا کیسے لینی ہے؟ ابو جان گھر آئے ہیں، آپ کو پتا آپ گھر آئے ہیں تو آپ ابو کے کہنے سے پہلے ہی ان کے لیے پانی لا کر ان کو دے دیں، ان کو جو ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہے ابو گھر آتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ جب آپ نظر ہی نہیں کریں گے، توجہ ہی نہیں کریں گے، تو آپ کو پتا نہیں چلے گا۔ اب آپ نے خود ڈھونڈنی ہے یہ چیزیں کہ کہاں پہ ہم نے اپنی ماما کا کیسے خیال رکھنا ہے، اپنے باپ کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ ابو صبح اٹھے ہیں، نہانے لگے ہیں، واش روم صاف ہے کہ نہیں ہے، یہ خیال کس نے کرنا ہے؟ میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ جینٹس نہا رہے ہوتے ہیں، مرد حضرات نہا رہے ہوتے ہیں، واش روم گندا پڑا ہوتا ہے، اور وہ سوچتی نہیں ہے کہ جس پہ وہ طہارت لے رہے، طہارت سے پہلے اس جگہ کا طہارت پاکیزہ بھی تو ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، بھائی جب صفائی کریں گے تب واش روم دھو لیں گے، نہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے کلیئر چیزیں رکھیں، ان کے لیے شیمپو، ان کے لیے صابن، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور یہ کون رکھے گا؟ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، آٹومیٹکلی والد دیکھے گا کہ میری بیٹی میرے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہے، تو آپ کو دعائیں کیسے دے گا؟ کتنی اچھی اچھی دعائیں دے گا۔ اور یقین جانے والدین میں سے سب سے زیادہ دعا آپ کو جو لگتی ہے وہ والد کی لگتی ہے۔ والد جب آپ کے حق میں دعا کرتا ہے وہ زیادہ لگ جاتی ہے، والدہ کی بھی لگتی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں لگتی، لیکن والدین میں سے دونوں میں سے اگر دیکھیں نا کہ کس کی دعا آپ کو زیادہ لگتی ہے تو وہ والد کی دعا ہے جو آپ کو زیادہ لگتی ہے۔ تو کوشش یہ کرے، کیونکہ سارا دن وہ آپ کی خاطر ہی بھاگ دوڑ کرتا ہے، رات کو تھکا ہارا گھر آیا، آپ نے کہا میں کیا کروں بس کھانا دے دیا بات ختم، نہیں، آپ ابو کی ٹانگوں پہ مالش کر لیں، آپ ان کے پاؤں کو مالش کر دیں، آپ کو پتا ہے کتنا سکون پاؤں کی مالش کرنے پہ مل جاتا ہے۔ یہ خدمت کس نے کرنی ہے؟ وہ کہیں گے پھر کریں گے، وہ کہیں گے نہیں تو ہم کریں گے نہیں، تو یہ تو بات ہو گئی وہی کہ بات مانیں گے تو کبھی جب وہ کہیں گے، اور بعض کا تو بعض جگہ پہ وہ بات کر کر کے تھک جاتے ہیں اور ہم ماننے والے بنتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ سورت پڑھنے کے بعد دیکھے کہ جب انہوں نے حضرت یعقوب کی بات نہیں مانی تو خسارے میں ہوئے کہ نہیں ہوئے، کہ تم اپنے بیٹے کو یوسف کو میں نہیں بھیجتا، انہوں نے کہا بھیجے ہم حفاظت کریں گے، کہا حفاظت کرنا، لیکن نہیں کر سکے، خسارہ ہو گیا۔ اور جب انہوں نے بات مانی حضرت بنیامین کے بارے میں، اب بات تو انہوں نے مان لی، انہوں نے تو کوئی مسئلہ نہیں کیا، مسئلہ خود بنیامین کے ساتھ ہو گیا تھا، پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعام کیا اترا کہ جب انہوں نے باپ کی بات مانی تو تینوں مل گئے۔ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ تینوں ہی اب سرزمین مصر میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات ہم آگے دیکھتے ہیں۔ تو پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، یعنی یہ میسج کیا مل رہا ہے اب ہمیں؟ حضرت یوسف کے کردار سے ہمیں کیا میسج مل رہا ہے؟ کہ اپنے والدین کا مقام پہچانے، اپنے والدین کو کیا کریں؟ رسپیکٹ دے، عزت دے۔ ان کی رسپیکٹ کیسے کریں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین زندہ نہیں تھے، لیکن جب ان کی رضائی والدہ آتی تھی حلیمہ تو ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر ان کو اس جگہ پر بٹھاتے، اور دوسرا کس کے لیے ایسا کرتے تھے؟
حضرت فاطمہ کے لیے ایسے کرتے تھے کہ جب بھی ان کی بیٹی آتی تھی تو اپنے بستر سے یعنی اپنی جگہ کے پاس اس کے لیے جگہ بناتے تھے، اس کو اپنے پاس بٹھاتے تھے. یعنی یہ کیا ہوتا تھا؟ رسپیکٹ. اپنے والدین کے لیے رسپیکٹ کرے. امی کھڑی ہیں کھڑی رہے، میں تو بیٹھ جاؤں. امی بیٹھی ہیں کہ نہیں، جگہ نہیں ملی، شادی ہے، کسی فنکشن میں گئے ہیں، کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اگر امی کو جگہ نہیں ملی تو آپ بیٹھ گئے. نہیں، اپنے والدین کو مقام دیں. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو مقام کیا دے رہے ہیں کہ اپنے پاس بٹھا رہے ہیں. یعنی عزیز مصر کی جو سیٹ تھی وہ اعلیٰ سیٹ تھی، اسی کے پاس ہی انہوں نے ان کو بٹھانے کے لیے جگہ دی. تو نبیوں کا رویہ کیا تھا والدین کے ساتھ؟ رسپیکٹ والا. ہمیں کیا رویہ اپنانا ہے؟ رسپیکٹ. کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم؟ بات بات پہ جواب دے دیتے ہیں، منہ کے اوپر امی آپ تو بس ہے ہی ایسی. رسپیکٹ دیکھیں صرف بٹھانے والا رسپیکٹ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی اچھی جگہ پہ بٹھا دیا بس بات ہی ختم ہو گئی ہے. اب رسپیکٹ میں اور بھی تو کافی ساری چیزیں آتی ہیں نا. عزت میں سب سے پہلے میں آج کے دور میں معاشرے میں آپ سے کہتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے نا، والدہ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے. منہ کے اوپر ان کو ایسے تانے مارنے کہ والدہ کا دل دکھا دینا. اب جب اس کا دل دکھے گا وہ دعا دے گی یا بد دعا دے گی؟ اور اگر انہوں نے بد دعا دے دی آپ کو تو آپ کب کامیاب ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں. زندگی کے کسی بھی مرحلے پر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی کب ملتی ہے؟ یقین جانے اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کر لیں تو کامیابی آپ کو یہیں پہ مل جائے گی. ایک حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو آمین کہہ رہے تھے. لوگوں نے کہا خلاف معمول آج آپ یہ کام کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ایک سیڑھی پہ چڑھا تو میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ انہوں نے ان کی خدمت نہیں کی تو اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی اس کی عزت ختم ہو جائے. عزت کہاں ہے؟ یہی ناک میں ہی ہے نا. ہماری ناک اونچی رہے، یہی جملہ بولا جاتا ہے نا، میری ناک کو خاک میں نہ ملاؤ. تو یہ عزت آپ کو پیاری ہے تو آپ کے بچوں کو پیاری ہے تو ماں کو بھی تو پیاری ہے. آپ اپنے ماں کے ساتھ ایسے جملے بول جاتے ہیں جس سے وہ آپ کے لیے بد دعا نہ کر دیں. ڈرا کریں ان چیزوں سے کہ کبھی تو ماں کا دل اتنا دکھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی بات دعا کر لے کہ اللہ کرے تیری بھی اولاد ہو تو ساتھ بھی ایسا ہو. یہ تو ایسا ورڈ ہے جو کامن سا ہے، جو اکثر ماں کی زبان سے نکل بھی آتا ہے. اور یہ کب نکلتا ہے؟ جب دل دکھاتے ہیں. ہم نے دل بھی نہیں دکھانا. یہ ہمیں کردار کیا مل رہا ہے یوسف سے کہ وہ اپنے والدین کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، انہیں اونچی جگہ پر بٹھا رہے ہیں، ان کو اعلیٰ عہدہ دے رہے ہیں، یعنی اپنے ساتھ عہدہ دے رہے ہیں کہ میرے والدین کی جگہ یہاں ہے، کہیں اور نہیں ہے. تو آپ کے دل میں بھی آپ کے والدین کا مقام اتنا بلند ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ نہیں، کوئی میری والدہ پر والد پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. میرے سامنے کوئی میری والدہ کو برا کہہ کر تو دکھائے نہیں، میں برداشت نہیں کروں گی. تو آپ اپنے دل میں ان کا مقام بلند کر دیں، اپنی اٹھنے بیٹھنے میں ان کی رسپیکٹ کریں. وہ جو بات کریں اس بات کو درجہ دے، اہمیت دے، نہ کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے. ماں بولتے بولتے تھک جائے اور آپ سنیں ہی نہ، تو ایسا کام ہم نے انشاءاللہ نہیں کرنا. اور پھر جب انہوں نے اپنے پاس جگہ دی تو کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، امن والے ہو جاؤ گے اگر اللہ نے چاہا. اب یہاں پہ ایک اور ورڈ ہمیں مل رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کسی بھی کام کے ارادے میں کیا بولا؟ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہمیں کیا باور کرا رہا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو، اگر اللہ نے نہ چاہا تو نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ کیا شو کر رہا ہے کہ اس کام میں اللہ کی مرضی ہوگی تو ہوگا، اس کام میں اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ہر ورڈز پر، ہر کام کے اوپر ہمیں بولنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب کہف کا قصہ سننے کے لیے لوگ آئے تھے کہ بتاؤ غار کے لوگوں والوں کا کیا معاملہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا میں تمہیں بتاؤں گا. ایسے ہی کہا، کل ہو گئی، پرسوں ہو گئی، مفسرین کہتے ہیں 9-10 دن گزر گئے، وہی نہ آئی. وہی نہ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کہ میرے پر وہی کیوں نہیں اتر رہی کہ میں بتا سکوں نہیں غار والے لوگوں کا کیا معاملہ ہے. اور 10ویں یا 12ویں دن فرشتہ آیا حضرت جبرائیل، اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ نے اپنی مرضی سے یہ کیوں کہا کہ کل بتاؤں گا؟ آپ نے یہ کیوں نہ کہا انشاءاللہ کل بتاؤں گا؟
اس میں کس کی مرضی تھی؟ آپ کی. اور انشاءاللہ میں کس کی مرضی ہے؟ اگر اللہ چاہے گا تو مجھے بتائے گا تو میں کل تمہیں بتاؤں گا. تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ بندہ اپنی طرف سے یہ کہہ دے کہ میں کر لوں گا. نہیں، انشاءاللہ میں یہ کام کر لوں گا. آپ ہے کہ آج سے میں والدین کی رسپیکٹ کروں گی، انشاءاللہ آج سے والدین کی رسپیکٹ کروں گی. یہ ورڈز ہم نے ہر کام کے ساتھ بولنے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں اپنے والدین کا دل نہیں دکھاؤں گی، انشاءاللہ آج کے بعد میں بڑوں کی رسپیکٹ کروں گی، انشاءاللہ میں قرآن و حدیث پر عمل کروں گی. یہ ہر ورڈ کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ کا ورڈ ضرور بولنا ہے تاکہ آپ کا وہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے. تو یہ ہمیں انشاءاللہ یہاں پہ ایک اور اسی آیت میں دو باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. ایک تو والدین کی رسپیکٹ، اور دوسری چیز ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ انشاءاللہ ہر بات میں شو کرنا ہے. اگر ہر بات میں آپ انشاءاللہ شو نہیں کریں گے تو وہ کام کبھی بھی آپ کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اپنے والدین کو انہوں نے تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ سارے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے. یعنی آپ دیکھیں کہ والدین کو کس مقام پر بٹھایا؟ تخت پر بٹھایا. کیا کسی مجلس میں سب لوگ بیٹھے ہوں تو ایک شخص کے لیے ڈیفرنٹ جگہ بنائی جا سکتی ہے؟ جائز ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر احتراماً اس کے لیے ڈیفرنٹ جگہ بنائی جائے تو جائز ہے. جیسے ٹیچر کے لیے احتراماً کرسی رکھی جاتی ہے نا، اگر وہ سپریڈنٹ ہے، میم ہے، تو اس کے لیے مزید اچھی سیٹ رکھی جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ احتراماً، یعنی مقصد کیا ہو رہا ہے؟ احتراماً. اگر آپ احتراماً ایسا کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر وہ خود کہتا ہے میرے لیے سیٹ بھی اچھی ہو، میرے لیے عہدہ جیسا ہے، میرا اسی طرح شان ہو، تو یہ اس کے لیے کہنا اس کے لیے غلط ہے. اسے خود سے نہیں کہنا کہ میری سیٹ اچھی ہو، تم سارے جہاں بیٹھے وہاں میں نہیں بیٹھوں گا، میرے لیے تم کرسی لے کر آؤ. کبھی ادھر بھی بیٹھنا پڑ گیا تو بیٹھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر وہ لوگ ویسے ہی احتراماً اس کو اونچی جگہ پر بٹھا رہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. یعنی اس کے لیے ڈیفرنٹ جگہ بنا دینا، اس میں کوئی قباحت نہیں. جیسے درس کے لیے آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور چیئر رکھ دی جاتی ہے مقرر کے لیے، احترام بھی ہوتا ہے اور سامعین کے آخر تک بات پہنچانے کا ذریعہ بھی ہوتی ہے کہ پیچھے والے بھی چیئر پر بیٹھنے سے لوگ اچھے طریقے سے بات کو سمجھ سکیں گے. تو یہ دونوں کام ڈیفرنٹ جگہ اس کے لیے بنائی جا سکتی ہے. یہ معاملہ صحیح ہے، اور یہاں سے ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے قرآن کی آیت سے کہ انہوں نے ان کے لیے ڈیفرنٹ جگہ بنا دی. والدین کے لیے تخت پر انہیں بٹھا دیا، اور پھر سارے کے سارے کیا بنے؟ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے. یہ تھا وہ خواب جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا بچپن میں کہ مجھے 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں. تو یہیں پر پتہ چلتا ہے کہ سورج، چاند، والدہ اور والدین، دونوں والدین بھی آ گئے اور 11 بھائی بھی سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ سجدہ جو کر رہے تھے کہ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا. تعظیم کہتے ہیں احترام کو، احترام کے طور پر سجدہ کرنا. یہ جو سجدہ تعظیمی ہے یہ دوسری امتوں میں جائز تھا، ہماری امت کے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی آج سے امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں تو اس میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اب امت محمدیہ کے لیے سجدہ تعظیمی کسی کو بھی نہیں کیا جائے گا. اللہ کی طرف سے اب سجدہ تعظیمی بھی منع کر دیا گیا کہ کسی کو نہیں ہوگا. سجدے 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 سجدہ تعظیمی، جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور یہ سجدہ صرف پہلی امتوں کے لیے جائز تھا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے. پہلی امتوں میں جائز تھا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اب یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو سجدے میں گر پڑے. اب یہ جو ولی پیر بنے بیٹھے ہیں ان کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے. اسی طرح دوسرا سجدہ ہے سجدہ عبادت، اور یہ صرف اللہ کے لیے خالص ہے.
کہ جب آپ عبادت کے لیے سجدہ کریں گے تو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے گا. یعنی نماز میں سجدہ کیا ہے، تلاوت والا سجدہ کیا ہے، تو یہ دونوں سجدے کیا ہیں؟ عبادت کے ہیں، اور یہ عبادت کے سجدے صرف اللہ کے لیے کیے جائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا. تیسرا سجدہ ہے جسے کہتے ہیں سجدہ احترام، احتراماً سجدہ. اس میں انسان کیا کرتا ہے؟ ہاتھ جھک جاتا ہے، جیسے آپ بڑوں کے سامنے جھک کر ان سے سر پہ پیار لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ احتراماً سجدہ. اور یہ کر سکتے ہیں. ہاں اگر بزرگ خود کہے میرے سامنے جھک کر مجھ سے پیار کیوں نہیں لیا، تو یہ غلط ہے. آپ خود اس کے احترام میں جھک کر، یعنی کہ اگر بزرگ ہیں وہ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اب آپ ظاہری بات ہے ان کو سلام کریں گی. محرم ہے آپ کے، نہ محرم نہ ہو. نامحرم بزرگ سے بھی سر پہ پیار نہیں لیا جا سکتا، نہ ان کو ہاتھ کے ساتھ سلام کیا جا سکتا ہے. اگر وہ محرم آپ کے محرم بزرگ ہیں، آپ ان سے سلام کر کے ان سے سر پہ ہاتھ سے پیار لیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جھکنا پڑے گا. تو یہ جھکنا یہ غلط نہیں ہے. اور اتنا زیادہ بھی نہ جھک جائے کہ سجدہ بن جائے، یعنی ہاتھ جھکنا، ان کا ہاتھ آپ کے سر تک پہنچ جائے. اسی طرح سے اگر کوئی چچا آ جاتے ہیں، ماموں آ جاتے ہیں گھر میں، آپ کھڑے ہو کر ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کی عادت ہے کہ وہ آپ کے سر پہ پیار دیتے ہیں، تو آپ ان کے ہاتھ میں یعنی تھوڑا سا جھک کر ان کے سر اپنا ہاتھ، ان کا ہاتھ تک اپنا سر لے جا سکتے ہیں. اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. تو یہ 3 سجدے ہیں. 3 سجدے میں سے ایک سجدہ جو ہے وہ عبادت کا ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے دن میں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں سجدہ عبادت بھی نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلا کون سا ٹائم ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے. 10 منٹ تک آپ کوئی بھی 10 سے 15 منٹ تک آپ کوئی سجدہ بھی نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ تلاوت والا سجدہ ہے تو وہ بھی آپ نہیں کریں گے. آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کی، سورج نکل آیا ہے تو آپ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ آ گیا، تو آپ اس وقت وہ سجدہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت سورج کی پرستش کرنے والے لوگ سجدہ کرتے ہیں. اگر آپ نے اس وقت سجدہ کیا تو آپ بھی ان میں مشابہ ہو جائیں گے، اس لیے آپ کو منع کر دیا. ہاں جی، جنہیں نہ پتا ہو انہیں بتائیں. آپ ٹائم کا کیوں نہیں پتا ہوتا؟ آج کل آپ اپنا ٹائم جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھا کریں نا. مسجد میں مرد حضرات جاتے ہیں، اکثر ان سے پوچھ لیا کریں. مسجدوں میں گھڑی لگی ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم اتنے بجے ختم ہوگا اور عشاء کا ٹائم اتنے بجے شروع ہوگا، اور وہ صرف 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. اور ادروائز باہر اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں. مسجدوں میں بعض اوقات اعلان بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، 15 منٹ کے بعد آپ نماز کا اہتمام کریں. تو یہ 15 منٹ آپ اس میں نہیں کر سکتے. نہیں، گھنٹے بعد نہیں ہے، فکس نہیں ہے گھنٹہ فکس نہیں ہے. تو آپ نہیں ہوتا، آپ چند دن اسی 1-2 منٹ کے ہیر پھیر سے چلتے رہیں، کیونکہ تقریباً 5 منٹ کا جب گیپ آتا ہے نا تو پھر دوبارہ اعلان ضرور ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج کل بھی ہو رہا ہے. آپ اگر غور کریں نا 5 منٹ کے گیپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اگر آج 5:20 پہ سورج طلوع ہو رہا ہے نا تو آپ آج اعلان ہو جائے گا. 4-5 دن 8-10 دن اعلان نہیں ہوا، 5 دن یا 8-10 دن کے بعد جب اعلان ہوگا نا تو کہیں گے 5:15 پہ سورج طلوع ہو رہا ہے. تو یعنی اس دوران آپ 1-1 منٹ کا اپنا اندازہ، یعنی 1-2 دن کے بعد 1 منٹ کا اندازہ آپ خود لگا لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کل، اور دوسری مہینوں میں ہمارے پاس موبائل ہے، اس پہ سرچ کر لے تو فوراً آ جاتا ہے. اس میں بھی فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آج کل سورج نکلنے کا ٹائم کون سا ہے. اور اگر بزرگ ہوں تو وہ تو ویسے ہی سورج کو دیکھ کے بھی گیس لگا لیتے ہیں کہ اب سورج طلوع ہو رہا ہے. تو یہ مختلف پھر آپ سجدہ کر سکتے ہیں. ایک ٹائم یہ ہو گیا دن میں. دوسرا ٹائم ہے سورج جب درمیان میں آ جاتا ہے دوپہر کے وقت، جسے ہم کہتے ہیں کہ 12:30 سے، یعنی ایسے 12:15 سے 1:45 کے درمیان کچھ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ دوبارہ سجدہ نہیں کر سکتے. اور پھر تیسرا ٹائم جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، 10 سے 12 منٹ 15 منٹ دوبارہ لگتے ہیں، اس ٹائم بھی آپ کوئی سجدہ نہیں کر سکتے. یہ دن میں 3 اوقات ہیں جن میں سجدہ نہیں کیا جائے گا. ابھی تو نہیں ہوگا، ہاں ابھی تو ہے 10 سے 15 منٹ، یعنی مغرب کی اذان سے 15 منٹ پہلے. آج کل مغرب کی اذان
26 منٹ پہ اگر ہو رہی ہے 20 پہ ہو رہی ہے تو 20 سے آپ 15 منٹ پہلے لے لیں، یعنی 7:05 کے بعد آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے سجدے کرنے کا 7:10 پہ ہو رہی ہے، نہیں چلیں جتنے پہ بھی ہوتی ہے تو آپ اسٹیمیٹ لگا سکتے ہو اسی کے مطابق۔ 7:10 پہ ہوئی ہے پھر تو آٹومیٹکلی پھر آپ دیکھ لیں کہ ابھی ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ چلیں، سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم جس کو سجدہ کر رہے ہیں ہم اس کو آگے اپنے سر کو تسلیم خم کر دینا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا سر کو تسلیم خم کر دینا۔ تسلیم خم کا کیا مطلب ہے؟ فرما برداری، کہ ہم اپنی مرضی نہیں کریں گے۔ سجدے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم اپنی، جیسے وہ کہتے ہیں نا میں نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، یہ اردو کا لفظ ہے جس کا معنی آتا ہے کہ اس کے آگے اپنے آپ کی اس کی اطاعت میں لگا دینا، اس کی فرما برداری میں جھک جانا۔ تو اللہ کی فرما برداری میں ہم اس قدر جھک جاتے ہیں، یعنی سجدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرے حکم کے علاوہ اب میں کسی اور کا حکم نہیں مانوں گی، ایون کہ اپنے آپ کبھی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، آپ بتائیں نماز میں وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ جسم تو اسی کا ہے، رکوع کی وجہ سجدے میں چلا جائے، کر سکتا ہے؟ تو یہی سے پتا چلتا ہے کہ یہ نعرہ ہی غلط ہے کہ میرا جسم میری مرضی، نہیں ہے میری مرضی۔ اللہ رات کو سلا رہا ہے تو ہم کہیں ہم اپنی مرضی سے اٹھیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ فجر کے ٹائم اٹھ جاؤ۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جسم تمہارا نہیں ہے۔ اگر تمہارا جسم ہے تو موت آ رہی ہے، بچا کے دکھاؤ اپنے آپ کو، بچا سکتے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر میرا جسم بھی نہیں ہے، میری مرضی بھی نہیں ہے۔ یہ جسم بھی اللہ کا ہے، اس پہ مرضی بھی اللہ کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قیام کرو، قیام کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اب رکوع کرو، رکوع کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اب سجدہ کرو تو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ تیری ساری صفات کو ہم تسلیم کرتے ہوئے تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، تجھ سے ہی دعائیں کریں گے، تجھ کو ہی اپنا رب مانیں گے، مشکل کشا بھی تجھے مانیں گے۔ سجدے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تیرے آگے جھک جائیں۔ آپ بعض وقت اگر سجدہ کریں اور یہ کیفیت اپنے ذہن میں لے آئیں، یعنی ایک ذہن میں خیال لے آئیں، کیا لے آئیں کہ آپ کے سامنے کرسی پڑی ہے یا میز یا صوفہ پڑا ہے، کچھ بھی پڑا ہے، اس کے اوپر رب بیٹھا ہے اور آپ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ کو سجدے میں لذت بھی اور محسوس ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میں رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب سامنے بیٹھا مجھے دیکھ رہا، اور یقین کریں اس وقت کیفیت سجدے میں چینج ہو جاتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ سامنے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ خود ہی کہنا میں تمہاری شارک کے قریب ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے، میں تمہارے سارے معاملے کے اوپر لیڈ مانیٹرنگ دونوں کام کر رہا ہے۔ رب بھی تو دونوں کام کر رہا ہے نا، لیڈنگ بھی کر رہا ہے اور مانیٹرنگ بھی کر رہا ہے، وہ خود ہی دیکھ رہا ہے ہمیں، اس نے کسی کے ذمہ نہیں لگایا، وہ خود دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ رب کی صفات ہے جس کو ہم سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ اللہ تو ہی واحد ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ قیام بھی اپنی جگہ ہے، رکوع بھی اپنی جگہ ہے، سجدہ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز، اور اس میں آپ اللہ کے سامنے جھک کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے آگے جھکے پڑے ہیں، تو سبحان ربی العالی، پاک ہے تو ذات اور تو بہت ہی بلند ہے۔ کتنی بڑی باتیں ہم اپنے رب سے کر رہے ہیں اور رب کی شان بیان کر رہے ہیں اور اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو سچا کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ سارے سجدے میں تعظیمی سجدے میں گر گئے اور اللہ نے یوسف کے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا۔ یہاں پر یوسف کے خواب کی تعبیر سامنے آ گئی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، یعنی وہ بھی دیکھ لیا جب خواب کی تعبیر سامنے آ گئی تو کہا یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا اور یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حقا، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا۔ یہاں پر دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہونے کے بعد صرف قید خانہ تو نہیں تھا ان کے لیے مشکل،
کنویں میں ڈالا بھائیوں نے, وہ بھی مشکل وقت تھا. عزیز مصر کے گھر میں پرورش پاتے ہوئے بہت سے مسائل آئے, تب بھی وہ مشکل وقت تھا, لیکن انہوں نے سارا اسکپ کر دیا. کیوں کر دیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی سے کیا کہا تھا, آج کے دن تم پر کوئی ملامت, یعنی میں اس بات کو رپیٹ ہی نہیں کرتا کہ تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا. اور اب باپ کے سامنے بھی یہ بات رپیٹ نہیں کر رہے. رپیٹ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں کہ میں قید خانے میں تھا, رب نے احسان کیا, مجھے قید سے نکال دیا. باپ کو بھی رنجیدہ نہیں کرنا چاہ رہے اور بھائیوں کے راز کو, بھائیوں کی بات کو افشا بھی نہیں کرنا چاہ رہے. اور ہمیں تو کوئی موقع ملے نا اور ہم نے اس کی ساری باتیں ظاہر کر دینی. یہاں سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے کہ کسی کی خفیہ باتیں جس میں تم کہتے چلو ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا, پھر اس کو دوبارہ لے کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے خاوند کا کوئی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ایک بار کوئی بات ہے, آپ 10 باتیں پیچھے لے کر بیٹھ جائیں گی, اس ایک بات کبھی نہیں چھوڑ رہے. آپ کی 10 باتیں آپ کے ذہن میں کھڑی, حالانکہ یوسف علیہ السلام کے ذہن میں بھی تھی, پر کردار کیا ہے, اعلیٰ ہے نا. اپنے کردار کو اتنا اعلیٰ بنائیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی معاملہ کیا بھی ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیں, اس کو ملامت نہ کریں, رنجیدہ نہ کریں. ہو سکتا ہے وہ اپنے معاملے کے اوپر اس نے استغفار کر کے آپ سے بھی معافی مانگ لی, اس سے پھر بھی آپ اس سے کہیں کہ تم نے فلاں وقت میں میرے ساتھ ایسا کیا تھا, بیچارے نے معافی بھی مانگ لی ہے. ہاں یہ دیکھیں نا, یہ قرآن جو پڑھے گا اس کو خود بخود رہنمائی ہو رہی ہے نا. اگر ہمارے مرد حضرات پڑھیں گے تو ان کی رہنمائی ہوگی. بات تو یہ ہے کہ عورتوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا, یہ تو مردوں کے لیے بھی ساتھ ہی ہے. اگر وہ یوسف کے کردار کو پڑھ لیں, نبی کے کردار کو پڑھ لیں, میں کہتی ہوں گھر میں کوئی بات ہی نہ ہو. بات تو یہی ہے نا. اگر چلے ہمارا خاوند اس لائن پہ نہیں آ رہا تو میں کسی کے خاوند کو اس لائن پر لا سکتی ہوں کہ نہیں لا سکتی. کسی کے خاوند سے مراد کیا ہے میری بات؟ وعلیکم السلام. آپ کا بیٹا وہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا, آپ اسے تو قرآن کا ترجمہ پڑھا سکتی ہیں نا, وہ بھی تو کسی کا خاوند بنے گا. اگر آپ اس کو قرآن کے کردار پڑھا دیں اور وہ اسی کردار کے مطابق ہو جائے تو خوشی آپ کو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے خاوند سے مطمئن نہیں ہو تو اپنے بیٹے کو ویسا نہ بناؤ, اگر خاوند بیوی سے مطمئن نہیں ہے تو اپنی بیٹی کو ویسا نہ بنائے, یعنی اسے چینج کرے نا. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خاوندوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم اپنے بیٹوں کے اندر یہ چیزیں ڈالیں تاکہ کل کو وہ بھی تو کسی کے خاوند بنیں گے نا. یعنی ہمارا کردار کیا ہے, ہم ایسے کردار اپنے بچوں کے اندر منتقل کریں کہ وہ ایسے کردار کے بنے کہ وہ آنے والی کہے کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت بڑی اچھی کی ہے. وہ یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں دیا ہی کیا, کچھ بھی تو نہیں سکھایا تمہیں. نہیں, آپ سکھائیں گے, آپ انہیں ادب سکھائیں گے اور انہیں قرآن کا ترجمہ پڑھوائیں گے تاکہ وہ بھی اس کرداروں کو سیکھ سکیں کہ یوسف کا کردار ہمارے لیے مثل راہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی ہمارے لیے مثل راہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ جب وہ پڑھیں گے سیکھیں گے تو آٹومیٹکلی وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ویسا کردار کریں گے. جب پڑھیں گے ہی نہیں, صرف سکول کی کتابیں پڑھ لیں, اس سے تو بیویوں کا کردار نہیں آتا نا سامنے, اس سے تو نبی کا کردار سامنے نہیں آتا نا کہ نبی نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے, یہاں تک کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے, ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تو ایسے بن جاتے جیسے وہ گھر والوں کو پہچانتے ہی نہیں. تو یہ کردار ہم نے اپنے بیٹوں کو دینا ہے نا کہ دیکھو سارا ٹائم سب کچھ ٹھیک ہے, اذان ہو تو ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے تم مجھے نہیں پہچانتے, میں تمہیں نہیں پہچانتی. اٹھ کے اللہ کا حق ادا کرنا ہے. تو یہ سب ہم اپنی تربیت میں لا کر اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیزیں ڈال سکتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو صحرا سے لے آیا, یعنی ایسی جگہ سے جہاں قحط سالی تھی وہاں سے لے کر مصر میں آ گئے. مصر میں اب تمہارے لیے کیا قحط سالی نہیں ہے, وہاں پہ تو سارا کچھ امن میں تھا نا. مصر کے اندر قحط سالی شروع ہوئی لیکن امن میں بھی مصر ہی تھا. ارد گرد کے علاقوں میں قحط بعد میں پڑا, ٹھیک ہے نا. مصر کے اندر 7 سال قحط پڑا, ارد گرد کسی جگہ پر 3 سال پڑا, کسی جگہ 4 سال پڑا, لیکن مصر میں لایا عمل تیار تھا, ارد گرد کے لوگوں کے پاس کوئی لایا عمل نہیں تھا. تو وہ اس طرح کا کوئی بھی سچویشن کے لیے تیار نہیں تھے. تو مصر والے تو تیار تھے, اپنے ساتھ ساتھ ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی تیار تھے. سو مصر کے اندر کیا تھا؟ امن تھا, کوئی بدامنی نہیں تھی.
بیٹھ جاؤ. تو یہاں پر حضرت یوسف کے خواب کے سچ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بات بھی ساتھ میں کر رہے ہیں کہ میں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ آپ کو بھی امن والے شہر میں لے آئے. اب یہاں پر کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یعنی وہ جہاں کنعان میں رہتے تھے وہ چٹیل میدان تھے، لیکن مصر کے اندر آپ کو پتا ہے محل بھی تھے اور مختلف قسم کے بازار بھی تھے. وہ ایک شہر تھا. یعنی صحرا سے وہ کہاں گئے؟ شہر میں آ گئے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا کہا. اب دیکھیں حسن ظن دیکھیں بھائیوں کے بارے میں کیا کہا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے حسد ڈال دیا تھا. بھائیوں کو الزام نہیں دے رہے، شیطان نے حسد ڈال دیا تھا. یعنی ان کے دل میں میرے حوالے سے کوئی بات آئی بھی تھی تو کس نے ڈالی تھی؟ شیطان نے ڈال دی تھی. اور شیطان نے ہمیں اس بات سے بھی بچا لیا. آج جب انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا اور مجھے میرے مقام اور رتبے کے مطابق مجھے پہچان لیا اور مجھے وہ سب کچھ قبول کر لیا تو کیا کیا انہوں نے؟ اپنے حسد کو ختم کر دیا. اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے بھائیوں کے دلوں سے حسد بھی نکال دیا. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب باریک بین ہے، دیکھنے والا ہے باریکی کو جیسے بھی چاہتا ہے. یعنی باریکی کو دیکھ کر اس نے سارے معاملات سولو کر دیے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کیا کلمات ادا کیے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا. میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے حسد ڈال دیا تھا. بھائیوں کو بچا رہے ہیں. آپ بھی ایسے بچا سکتے ہیں کہ یہ میرے بھائی کا قصور نہیں ہے، شیطان نے اسے پھسلایا ہے. ایسی سوچ ہماری بھی ہونی چاہیے. اگر خاوند ناراض ہوا ہے یا بالغی ہے، شیطان نے اسے پھسلایا، ادروائز تو میرے ساتھ اچھا ہے. غصے میں ہی وہ آپ کے ساتھ برا ہے نا، تو وہ غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کی وجہ سے ایسے ہوئے ہیں، ورنہ وہ بہتر ہے، خیال رکھتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، باقی معاملات چلاتے ہیں. تو جب غصہ آتا ہے تو پھر تو کوئی مرد بھی کیا، کوئی مرد تو کیا عورت بھی ہاتھ نہیں آتی. تو شیطان کی طرف سے ہے نا. تو ہمیں ایسی موقع پر کیا کہنا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہے. ویسے اب اس نے کہہ دیا میں تو تجھے پسند ہی نہیں کرتا غصے میں، تو مجھے اچھی بھی نہیں لگتی، اور عام دن میں اس نے 100 بار آپ کی تعریف کی، تو یہ اچھی ہے، یہ ہے، وہ ہے. ہم 100 والی بات تو بھول گئے، ایک والی کو اٹھا کے بیٹھے. کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم دونوں میں کیا ہے؟ نفرت، ہم دونوں میں لڑائی ہو. تو ہم اسے ایک بات کو دیکھ رہے ہیں، 100 والی بات کو نہیں دیکھ رہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اچھے وقت میں وہ میرے ساتھ کیسا ہوتا ہے. تو یہاں ہمیں یہ کردار سکھایا جا رہا ہے کہ شیطان کے اوپر یہ ڈالو، کیونکہ وہ برا آپ کا خاوند نہیں ہے، شیطان برا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو. تو آپ نے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا خاوند یا آپ غصے میں آئی ہیں، نہ آپ غلط ہیں نہ آپ کا خاوند غلط ہے. غلط کون ہے یہاں پہ؟ شیطان. ربک آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا. اب دعا کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ بے شک تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ دیا. پوری حکومت تو نہیں دی تھی نا، بادشاہ تو نہیں بنے تھے نا، وزیر تھے نا. تو حکومت میں سے مجھے کچھ حصہ دیا. اور دوسرا کیا دیا؟ تأویل الاحادیث. اس میں 2 چیزیں ہم نے پڑھی تھی، کون کون سی تھی؟ باتوں کی گہرائی تک جانا، خوابوں کی تعبیر. یعنی یہ دونوں چیزیں، یہ علم تو نے مجھے دیا ہے، اس علم کی وجہ سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو نے مجھے اصل حقیقت سکھائی. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی دوست بن جا اور آخرت میں بھی دوست بن جا. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اصل دعا تو اب آ رہی ہے نا. پہلے وہ نعمتوں کا ذکر کیا جو ان کے اوپر تھی. ہم بھی تو کر سکتے ہیں، اللہ تو مجھے 3 وقت کا کھانا کھلاتا ہے، اللہ تو نے مجھے سونے کے لیے گھر دے دیا، بستر دے دیا، ہے نا نعمتیں. کتنے لوگ ہیں جو سونے کے لیے بستر ہی نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ سو پڑے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، باہر سو پڑے. تو اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی. ہم ان نعمتوں کا ذکر کر کے رب سے کہہ سکتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی میرا دوست بن جا اور آخرت میں بھی تو ہی میرا دوست بن جا. توفنی مسلمن، تو مجھے اس حال میں فوت کر کہ مسلمان ہوں. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. یعنی مقصد کیا ہے کہ مجھے جب تم موت دینا تو مسلمان کی حالت میں ہی موت دینا. مسلمان سے مراد کیا ہے؟
कलमा तो हम सब ने पढ़ा हुआ है, हम मुसलमान ही हैं। इस मुसलमान से मुराद ये है कि ईमान और इस्लाम की मौत अता फरमाना, यानी मुझे नेकी के काम करते हुए मौत अता कर देना। और जैसे हम कहते हैं ना, अल्लाह जो काम तुझे पसंद आ जाए उस काम के ऊपर मुझे मौत अता कर देना। तो ये बात कहना कोई मसला नहीं है, ऐसे कह सकते हैं कि तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, कि अल्लाह मुझे मौत देना तो मुसलमान यानी इस्लाम पर इस्तकामत में देना। कहीं ऐसा ना नमाज का वक्त मैं कहूँ अभी पढ़ती हूँ अभी पढ़ती हूँ अभी पढ़ती हूँ, नमाज का वक्त निकल जाए, तो ये इस्लाम में इस्तकामत नहीं है। आपकी इस्लाम में इस्तकामत क्या है? अजान हुई आपने फौरन नमाज अदा कर ली, तो ये आपके लिए क्या है? इस्लाम में इस्तकामत है। और आप मुसलमान इसी बात के ऊपर हैं कि आपने इस्लाम के असूलों पे अमल करना है। तो तवफ़्फ़नी मुस्लिमन से मुराद यही है कि आपको अल्लाह ताला मुस्लिम की मौत अता फरमाए। और वालिहीन भी स्वालिहीन से मुराद क्या है? कि आखिरत में मुझे सालिहा लोगों में शामिल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ मिला दे। अल्लाह के नबी की भी ये दुआ होती थी, और मेरे ख्याल से सूरह आल इमरान के अंदर शायद है, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह मुझे इन्हीं लोगों के साथ शामिल कर दे जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो हम भी ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें इनाम याफ्ता लोगों में शामिल कर दे। और हम सूरह फातिहा में ये दुआ करते भी हैं। कहाँ करते हैं? अनअमता अलैहिम, यानी इनाम याफ्ता लोगों में हमें शामिल कर दे। तो आप भी ये दुआ कर सकते हैं। इसी तरह हज़रत यूसुफ के भाइयों ने जो मामलात किए थे, उन मामलात में देखिए वालिदैन के साथ उन्होंने बहुत बुरा मामला किया था। हदीस में आता है कि सूद की 70 किस्में हैं, यानी सूद एक नहीं है कि बैंक से पैसा ले ले तो सूद है, सूद की 70 किस्में हैं। और सबसे कमतर गुनाह सूद का कौन सा है? कि किसी ने अपनी वालदा के साथ बदकारी कर ली। ये सबसे कमतर सूद की किस्म है और ये सबसे कमतर गुनाह है। तो अगर वालिदैन के साथ बदकारी करना या उनके किरदार के ऊपर कोई बात करना तो बुरा अमल है, तो आप देखें कि अपने वालिदैन के हवाले से हमें भी इंशाअल्लाह इन चीज़ों का एहतियात करना है। वालिदैन के बारे में ये कहना, अब्बू आते हैं तो अम्मी की शिकायतें लगा लें, अम्मी ये बैठी हैं तो अब्बू की शिकायतें लगा लें। और ना ही बीवी को ज़ेब देता है कि वो खावन के बारे में ऐसे कहे बच्चों के सामने, ना ही खावन को ज़ेब देता है कि वो बच्चों के सामने अब उसकी वालदा के बारे में उसे डिग्रेड करे। इससे बच्चे क्या सीखते हैं? रिस्पेक्ट करना नहीं सीखते। रिस्पेक्ट करना सीखेंगे कहाँ से? जब आप घर में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।